بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، آج کا جو عمل میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں وہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے منسوب ہے اور قبولیت دعا کا مجرب المجرب عمل ہے، کبھی خطا نہیں جاتا۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ عمل ہر دعا قبول ہونے کا عمل ہے۔ پیارے ناظرین، آج جس ہستی کا میں عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، یعنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ انتہائی زبردست روحانی پرسنالٹی تھے۔ آپ کا مکاشفہ کھلا ہوا تھا، آپ کو زبردست باطنی کشف حاصل تھا۔ پیارے ناظرین، آپ اگر کسی پر 3 مرتبہ نظر ڈال لیتے تھے، یعنی کسی بندے کو اگر 3 مرتبہ دیکھ لیتے تھے، تو آپ اس بندے کے حالات الست بربکم عالم ارواح سے لے کر حشر تک بیان کر دیتے۔ یعنی جب آپ بندے پر پہلی نظر ڈالتے تھے تو بندے کے الست بربکم والے میثاق سے لے کر پیدائش تک سارے حالات آپ جان لیتے تھے، اور جب آپ دوسری نظر کرتے تھے تو پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سارے حالات جان لیتے تھے، اور جب آپ تیسری نظر ڈالتے تھے تو بندے کی قبر سے لے کے حشر تک سارے حالات سے واقفیت حاصل کر لیتے تھے۔ اتنے زبردست روحانی انسان تھے۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، اتنا بڑا کشف حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیوں حاصل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ آپ کے والد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور اولاد نرینہ کی دعا کی درخواست کی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا، آپ کے ہاں آپ کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ تو شیخ اکبر کہ والد محترم نے عرض کی، یا غوث پاک، یہ تو مجھے کئی اولیاء کرام نے بتایا ہے کہ آپ کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ میں بڑی دور سے آپ کے پاس اس نیت سے چل کر آیا ہوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں اولاد کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، شیخ اکبر کے والد کی اس محبت بری اور ادبانہ ریکویسٹ کے بعد حضور غوث پاک مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میری صلب میں ابھی ایک بچہ باقی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ اکبر کے والد کی پشت سے اپنی پشت ملا کر جو آخری لڑکا آپ کی صلب میں تھا وہ شیخ اکبر کے والد کی صلب میں منتقل کر دیا۔ تو اس وجہ سے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی کی
مانوی اولاد بھی کہلاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، حضرت شیخ اکبر محی الدین عربی انتہائی با کمال شخصیت، اور آپ نے با کمال کتابیں لکھی۔ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، یہ دونوں شورۂ آفاق کتب آپ کی ہی تصنیف ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں مجھے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں ہی تصوف و روحانیت کے دقیق رموز و نکات پر مشتمل ہیں، جن کا سمجھنا ہر فرد کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، میں نے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ اعظم ہیں، اور حضرت بابا فرید گنجے شکر کے مرشد پاک ہیں، تو خواجہ قطب صاحب اپنی زندگی میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو تصوف و روحانیت کے نکات سمجھا رہے تھے۔ یعنی محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا آپ درس دے رہے تھے، تو اس درس دینے کے دوران حضرت خواجہ صاحب کو ایک جملے یا لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس اصطلاح کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو جب آپ اس کشمکش میں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی اچانک روح تشریف لے آئی۔ حالانکہ حضرت شیخ اکبر شام میں دفن ہے، شام میں آپ کا مزار ہے، اور خواجہ قطب صاحب دہلی میں اپنے مریدین کو اور شاگردوں کو سبق دے رہے تھے۔ بہرحال جب آپ کی روح تشریف لے آئی اور عرض کیا، اے خواجہ صاحب اس جملے کا یہ مطلب ہے، تو پیارے ناظرین، آپ کو اگر دنیا کے اندر مکاشفہ حاصل تھا تو بعد از وصال بھی وہ مکاشفہ اسی طرح جاری و ساری رہا، اور آپ کو اپنی قبر انور میں پتہ چل گیا کہ اس وقت ایک اللہ کا ولی میری کتاب اپنے شاگردوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے، اور اس وقت اس جملے پر متردد ہے، اور آپ تشریف لے آئے اور آ کر آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا۔ اور پیارے ناظرین، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسلام میں نظریہ وحدت الوجود کے بھی بانی ہیں، جو عام طور پر اولیاء قادریہ، اولیاء چشتیہ، اولیاء سوروردیہ، اولیاء قلندریہ اور اولیاء اویسیہ سب اس نظریے پر کاربند ہیں، سوائے نقش بندی حضرات کے۔ تو پیارے ناظرین، جس شخص کا اتنا زیادہ مکاشفہ ہوگا، جس کو اتنا زیادہ کشف حاصل ہوگا، اس کا بتایا ہوا عمل کتنا زبردست ہوگا۔ آپ نے جنات پکڑنے کا بھی ایک طریقہ بیان کیا ہے، ویسے ہم عام بیان نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ آزمائیں تو کہیں آپ جنات کی پکڑ میں نہ آ جائیں،
وہ طریقہ ہم اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں اور انہیں وہ سکھا دیتے ہیں. انتہائی زبردست طریقہ ہے. تو پیارے ناظرین، اسی با کمال اور اعلیٰ ہستی نے ہر دعا قبول ہونے کا یہ عمل بیان کیا ہے، یہ طریقہ بیان کیا ہے جو کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین، آپ کو اگر کوئی بھی مہم ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی جائز کام ہو، آپ اس طریقے پر عمل کریں، اس طریقے کو اپنائیں، اس انداز میں ذکر کریں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. آپ کی دعا ضرور بے ضرور قبول ہوگی. تو ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمرے میں تنہائی لیں، یعنی آپ کمرے میں تنہا ہو جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں، مصلے پر ایزی نشست لے لیں. بے شک آپ مربع بیٹھ جائیں، بے شک آپ دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں، جیسے آپ ایزی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد اپنے دل اور دماغ میں اپنے اس مقصد کو دہرائیں، یعنی جو آپ کا کام ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. جو آپ کا مقصد ہے، جس کو آپ نے پورا کروانا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اسے اپنے ذہن میں لے آئیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ ذکر کریں. اب ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی یہ 4 ضربی ذکر ہے، ذہن میں رکھیں یہ 4 ضربی ذکر ہے. تو پہلے آپ نے اپنے دائیں بغل کے اوپر یا رب کہتے ہوئے ضرب لگانی ہے، پھر اپنی بائیں بغل کے اوپر یا رب کہتے ہوئے ضرب لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری ضرب جو ہے یا رب کہتے ہوئے آپ نے اپنے دل پر لگانی ہے. یعنی دائیں بغل پر بھی یا رب کہا، بائیں پہ بھی یا رب کہا اور دل پر بھی یا رب کہا. لیکن جب آپ نے چوتھی ضرب لگانی ہے تو وہ آسمان کی طرف نظر کر کے، اپنا منہ اٹھا کر، اپنا چہرہ اوپر کر کے، اپنی نظر اٹھا کر یا ربی کہنا ہے. یعنی یا رب، یا رب، یا رب، یا ربی، یا رب، یا رب، یا رب، یا ربی. اب ناظرین، یہ آپ اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ خفیہ انداز میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی دل میں بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اونچی آواز سے کرنا چاہتے ہیں یا ہلکی آواز میں کرنا چاہتے ہیں یا دل میں کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ اپنے ماحول کے مطابق، پھر اپنی خواہش کے مطابق، جس میں آپ کو زیادہ مزہ آئے، جس میں آپ کی زیادہ ہم آہنگی ہو جائے، آپ وہ طریقہ اپنا لیں. بے شک اونچی آواز سے، بے شک خاموشی سے. اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اب آپ اس عمل کو تھوڑا ٹائم کرتے رہیں، 5-6 منٹ 7 منٹ آپ اس عمل کو اسی طرح دہراتے رہیں. جب آپ نے اس کا خاتمہ کرنا ہو، اس عمل کو ختم کرنا ہو، تو اس وقت آخر پر آپ نے پھر یا ربی کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرح دعا کی صورت میں اٹھا لینے ہیں اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ میرا کام یا مقصد اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائیں گے، میری اس مشکل کو ضرور اللہ تعالیٰ حل کریں گے، میرا یہ کام ضرور پورا ہوگا، میری یہ حاجت ضرور پوری ہوگی. جو بھی آپ کے ذہن کے اندر جائز مقصد ہے، آپ اس کے ہونے کا یقین کرتے ہوئے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ مجھے کام عطا فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہوئے کریں تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ پھیر لیں. اب جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو مقصد دل میں دہرانا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت جب آپ دعا مانگ رہے ہو، آخری جب یا ربی کہیں
تو اس کو کئی مرتبہ دہرائیں، تقریباً 10 11 12 دفعہ دہرائیں، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی یا ربی یہ میرا کام ہو جائے، یا ربی یعنی اے میرے رب میرا یہ کام ہو جائے، یا ربی میرا، یعنی دل کے اندر کہنا اپنے یا ربی ہے، لیکن تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ اے رب، اے میرے رب، اے میرے پیارے رب میرا یہ کام کر دے یا میرا کام یہ ہو جائے۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ تصور آپ نے جما کے رکھنا، اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں اور اس کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ تو ناظرین یہ عمل اگر آپ کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو، ضرور حل ہوگا۔ اور یہ عمل اولیاء چشتیہ کا اور اولیاء قادریہ کا معمول رہا ہے، آپ بھی کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور قبولیت دعا کا یہ ایک راز تھا جو میں نے آپ کو بلا بخل اپنے روحانی مرشد کے صدقے سے بتا دیا ہے، آپ اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔